احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اور نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات محترم، آپ کی یہ مقدس اور پوتر دھرتی، اس کا نام ہی ہے مصطفیٰ۔ میں نے اس کا نام بھی بڑا سنا تھا، اس کا شہرہ بھی سنا تھا، اور یہاں تک کہ میں نے کتابوں میں پڑھا بھی تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سرزمین بھاگلپور کی عظیم ہستی، فخر بھاگلپور، قطب بھاگلپور، حضور سرکار سیدنا شہباز محمد بھاگلپوری علیہ رحمت و رضوان، یہ گیا کے رہنے والے ہیں، جس گیا کی سرزمین سے آج آپ کے یہاں خصوصی مہمان، خصوصی خطیب آئے ہوئے ہیں۔ تو شہباز محمد بھاگلپوری گیا کے رہنے والے تھے، جو اس مقام کا نام تھا دیورہ ضلع گیا۔ جب بارگاہ رسالت سے آپ کو دعوت تبلیغ کا حکم ہوتا ہے تو آپ اپنی زمین کو چھوڑتے ہیں اور وہاں سے چلتے، تو جب آپ نے اس علاقے میں قدم رکھا ہے تو آپ کا مبارک قدم سب سے پہلے اسی مصطفیٰ پور کی سرزمین پر پڑا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شہباز محمد بھاگلپوری علیہ رحمت و رضوان جب شریعت و طریقت کی خیرات لٹانے کے لیے گیا کی سرزمین سے چلتے ہیں تو ان کا قافلہ مختلف علاقوں کو روکتا ہوا آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب آپ کا بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا نورانی قافلہ، علمی قافلہ، نورانی قافلہ اسی مصطفیٰ پور کی سرزمین پر قدم رنجہ فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کچھ دن یہاں بھی رہے، اور یہاں رہنے کے بعد غالباً آپ کے والد محترم، ان کا نام محمد ابن خطاب تھا، غالباً ان کا مزار بھی اسی علاقے میں کہیں پر بہت ممکن ہے کہ مصطفیٰ کی زمین میں ہو۔ اس کے بعد آپ یہاں سے بھاگلپور کی سرزمین ملا چک تشریف لے گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو، آپ کے پرکھوں کو، آپ کے آباء و اجداد کو، آپ کے اسلاف کو سرکار شہباز محمد بھاگلپوری علیہ الرحمت و رضوان جیسی عظیم ہستی کا مہمان بنانے کا شرف ہے۔ ہاں، ایک کو کم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معلم الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ میں نے تو یہ بات صرف تمہید کے طور پہ بیان کر دی، اور بہت ہی مختصر اور کم وقت ملا مجھے، تو آپ حضرات کو تقریر سنتے رہتے ہیں، ایک سے ایک لچھے دار، پرجوش خطاب اور بیان سننے کا آپ کو موقع ملتا ہے، لیکن نہایت ہی سلجھے ہوئے انداز میں، علمی انداز میں کہہ لیجئے، یا پھر سنجیدہ انداز میں، سادہ اسلوب میں بہت کم آپ لوگ کو سنتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو سادہ ہی اسلوب میں بیان کروں گا، کیونکہ یہی میرا میدان ہے۔ علماء کرام کی دعاؤں اور ان کے قدموں کو چومتے ہوئے میں کچھ باتیں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب مقدس قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک سبحان اللہ، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ کیا آ گیا؟ نور آ گیا، اور وَنُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب آ گئی۔ فقہ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، قرآنی علوم پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، مفسرین کرام نے، محدثین اعظام نے یہی لکھا ہے، یہی بیان کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نور آیا تو کیوں آیا؟ نور آیا تو کیوں آیا؟ زمانے میں اس دنیا میں نور کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنے آپ کو، یعنی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پورے وجود نازنی کو سر سے پیر تک آپ کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ اور نور کا کام کیا ہے؟ نور کا کام روشنی پھیلانا ہے۔ نور کا کام ماحول کو اجالا بخشنا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے گرمی کا موسم رہتا ہے، شدت کی گرمی پڑتی ہے، جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور جب لائٹ آ جاتی ہے، نور آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، اس وقت آپ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگتے ہیں ماشاءاللہ لائٹ آ گئی، سبحان اللہ لائٹ آ گئی۔ تو لائٹ آنا، روشنی آنا، نور کا آنا یہ خوشی کا سبب ہے۔ نور آنا یہ روشنی اور خوشی منانے کا سبب ہے۔ تو جب دنیا کی لائٹ، دنیا کی روشنی اور دنیا کی بجلی جب آ جاتی ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ نور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے سانچے میں ڈھالا ہے، جب وہ نور اس دنیا میں تشریف لائے گا تو ہم کیوں نہیں خوشی کا اظہار کریں گے؟ جب وہ نور اس دنیا میں آئے گا تو ہم خوشی کا اظہار کیوں نہیں کریں گے؟ اسی لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آمد کے موقع پر ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی نور کے وجہ سے ہم اپنے گھر کو پرنور کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ نور دو طرح کا ہوتا ہے۔ بہت ہی سنجیدہ انداز میں، علمی انداز میں چند منٹ بول کر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا کہ نور کی دو قسمیں ہیں، ایک نور ظاہری اور ایک نور باطنی، جس کو نور حسی کہتے ہیں اور نور مانوی بھی کہتے ہیں۔ نور ظاہری نور، ظاہری روشنی، یہ قمقمے، یہ بجلی، یہ مرکری، یہ لائٹ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ظاہری نور ہیں، یعنی حسی نور ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ نور حسی جسے ہم محسوس کر سکیں، اور نور باطنی وہ ہے جس کو ہم اپنے حواس ظاہرہ سے دیکھ نہ سکیں، محسوس نہ کر سکیں، بلکہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہاں فلاں شے، فلاں چیز نور ہے۔ قرآن نور ہے، لیکن یہ نور ظاہری نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو جب ہم ہاتھ میں لیتے ہیں، قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں سے نور کی کرن نہیں اٹھتی، لیکن ظاہری اعتبار سے، لیکن باطنی اعتبار سے قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ نور باطنی ہے۔ تو جس طرح سے قرآن نور باطنی ہے، اسی طرح سے ہمارے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات کیا ہے؟ یہ نور باطنی ہے، نور مانوی ہے۔ اور نور ظاہری کو ہم ظاہر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور نور باطن کو ہم باطن کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ عقل اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ یقیناً فلاں شے ظاہری اعتبار سے پرنور ہے اور فلاں شے باطنی اعتبار سے پرنور ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں نور بن کر آئے، اسی لیے ہم اپنے گھر کو چمگا کرتے ہیں، اپنے گھر کو پرنور کرتے ہیں۔ میں یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی آمد کی ہم خوشی کیوں نہیں مناتے ہیں؟ خود نبی کونین، صرف نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے، کتابوں میں بیان کیا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ افضل الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، اور تمام رسولوں کے ماوا و ملجا اور سردار ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رحمت بن کر آئے تھے، ایک نور بن کر آئے تھے، اس لیے ہم ان کی آمد کی خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں، ان کا میلاد مناتے ہیں، یعنی ان کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتا ہے شخص اور ایک ہے شخصیت۔ ہر شخص کے اندر شخصیت پائی جائے یہ کوئی دلیل نہیں،
ہر شخص کے اندر شخصیت پائی جائے یہ کوئی ضروری نہیں، اور ہر شخصیت عظیم شخصیت کی مالک ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو تمام ظاہری اور باطنی فضائل و کمالات کا مجموعہ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف شخص ہی نہیں بلکہ عظیم شخصیت کے بھی مالک ہیں، اور صرف عظیم شخصیت ہی کے مالک نہیں ہیں بلکہ دنیا میں جتنی بھی عظیم شخصیات گزری ہیں سب کے وہ سردار بھی ہیں۔ اب میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کو میں بتا دوں کہ امریکہ کے بہت بڑے مشہور فلسفی، ماہر فلکیات اور بہت بڑے سائنٹسٹ، بہت بڑے سائنسداں اور مؤرخ مائیکل ہارٹ گزرا ہے۔ مائیکل ہارٹ گزرا ہے، یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، بہت بڑا وگیانک تھا، بہت بڑا مؤرخ اور ماہر فلکیات ہے نا۔ ماہر فلکیات یعنی یہاں سے بیٹھ کر وہ آسمان کا سفر کیا کرتے تھے اور اپنے علم کی روشنی میں فلک کی آسمان کی باتیں بتایا کرتے تھے جس کو سائنٹسٹ لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی The 100%، یعنی 100 عظیم شخصیتیں، 100 عظیم شخصیتیں، اس نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب 1978 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور لکھنے والا اس کا رائٹر، اس کا آتھر، اس کا مصنف مائیکل ہارٹ مذہبی اعتبار سے عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، امریکہ کا رہنے والا تھا، عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص مسیحی ہو، عیسائی ہو اور تثلیث پر وہ قائل ہو، تثلیث کا وہ مطلب قائل ہو، اور وہ ایک خدا کے بجائے 3 خدا مانتا ہو، تو بھلا وہ مذہب اسلام کو کیسے مان سکتا ہے؟ مذہب عیسائیت کو، مسیحیت کو چھوڑ کر مذہب اسلام کی صداقت کا وہ اعلان اور پیغمبر اسلام جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کا وہ اظہار اور اعتراف کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن قربان جائیے، کہتے ہیں الحق یعلو ولا یولا، یہ حق خود بلند ہوتا ہے، اسے بلند کیا نہیں جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام عظیم شخصیات کے ماوا و ملجا ہیں، سب کے وہ قائد و رہنما ہیں، تو مائیکل ہارٹ نے اپنی اس کتاب کی شروع ہی میں، اس کو تمہید بولتے ہیں، پیش لفظ میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب میں دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی دنیا کی متاثر کرنے والی شخصیت، صرف عظیم ہستی ہی نہیں، عظیم شخصیتیں نہیں، بلکہ دنیا کی وہ بڑی بڑی شخصیتیں جنہوں نے پوری دنیا پر اپنا اثر و رسوخ ڈالا تھا، انہی 100 عظیم شخصیتوں کا اس کتاب میں تذکرہ ہے۔ لیکن وہ عیسائی مصنف، وہ مسیحی مصنف رائٹر جب اس کتاب کی شروعات کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کتاب میں انہوں نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کریں گے کہ آپ نے اس کتاب میں بڑی بڑی ہستیوں کا شمار کرایا ہے، ایسی ایسی ہستیوں کا جو کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہستیاں گزر چکی تھی، پھر کیا بات ہے کہ حضور سے پہلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے گزری ہوئی ہستیوں کا تذکرہ آپ بعد میں کر رہے ہیں، اور جو نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دنیا میں تشریف لائے ان کا تذکرہ آپ پہلے کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے برجستہ اس کتاب میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پوری دنیا رنگ و بو پر، پوری دنیا انسانیت پر اگر کسی عظیم ہستی نے سب سے بڑا احسان فرمایا ہے تو یقیناً بلا شک و شبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو چونکہ وہ عظیم اخلاق کے مالک تھے، حسن اخلاق کے مالک تھے، اور انہوں نے پوری دنیا انسانیت پر اپنا اثر و رسوخ ڈالا ہے، اسی لیے میں نے اس کتاب میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سب سے پہلے کیا ہے۔ اور یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظیم ہستی ہیں، عظیم شخصیت کے مالک ہیں، بشر ہیں لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہیں، بلکہ سید البشر ہیں، وہ امام البشر ہیں، وہ اور تمام انبیاء تمام انبیاء رسول کے وہ امام ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلند و بالا فرمایا ہے اور آپ کو نور بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ کے آنے کے بعد دنیا سے
اندھیرے کا خاتمہ ہو سکے۔ کیسا اندھیرا؟ کیا یہی اندھیرا جسے ہم دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے آنے سے پہلے دنیا روشن نہیں تھی؟ کیا آپ کے آنے سے پہلے سورج روشن نہیں تھا؟ کیا آپ کے آنے سے پہلے گھروں میں روشنی نہیں ہوا کرتی تھی؟ قندیل نہیں جلتی تھی؟ چراغ نہیں جلا کرتا تھا؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں روشنی تھی۔ اس وقت بھی چاند چمکتا تھا، اس وقت سورج بھی چمکتا تھا، اس وقت ستارے بھی جگمگاتے تھے، اس وقت گھروں میں روشنیاں بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن آپ اس حقیقت کو بھی سامنے رکھیں کہ آپ کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ جہالت کا اندھیرا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے کفر و شرک کا اندھیرا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے ایک شفاعت کا اندھیرا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے تہذیب و ثقافت کا اندھیرا تھا۔ دنیا میں لوگ تو موجود تھے لیکن علم موجود نہیں تھا۔ دنیا میں روشنی تو بظاہر تھی لیکن باطنی اعتبار سے یعنی توحید کی روشنی نہیں تھی، رسالت کی روشنی نہیں تھی، نبوت کی روشنی نہیں تھی، علم کی روشنی نہیں تھی، تہذیب و تمدن اور ثقافت اور فکر کی روشنی نہیں تھی۔ تو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور بن کر آئے، علم کی روشنی لے کر آئے، فکر و تمدن کی روشنی لے کر آئے، انصاف اور دنیا میں انصاف کی روشنی لے کر آئے۔ غرض کے ہمارے نزدیک وہ تمام چیزیں جو کہ روشنی کی، وہ تمام چیزیں جنہیں ہم ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے روشنی کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں حضور اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ زمانے کو روشنی کی ضرورت تھی، حضور روشنی لے کر آئے۔ زمانے کو روشن کتاب کی، قرآن مقدس کی ضرورت تھی، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتاب روشن یعنی روشن کتاب قرآن مقدس لے کر آئے۔ اسی لیے تو حضرت جبریل امی ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا یہی بولے سدرہ والے، تو میں خود جو سیرت کی کتاب ہے المواہب اللدنیہ، امام احمد قسطلانی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اسی سیرت کی کتاب میں المواہب اللدنیہ پہلی جلد میں اور کتاب کے شروع میں لکھا ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ یعنی خود اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے بلکہ حضرت جبریل امی کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ یعنی میں یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے بتا دوں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی بلند و بالا ہستی کا نام ہے۔ جبریل امی فرماتے ہیں کہ قلبت مشارق الارض و مغاربها، قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے زمین کے چپے چپے کو چھان ڈالا، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا، لیکن قسم خدا کی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل و اعلیٰ کسی عظیم ہستی کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، داد الدریا، اکتر رضا قادری، علی رضا قادری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اسی عبارت کی ترجمانی کرتے ہوئے اور اسی مفہوم کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نور لے کر آئے تھے، حکمت کا نور، شعور کا نور، تہذیب و تمدن کا نور، توحید کا نور، رسالت کا نور، یہ تمام روشنیاں، یہ تمام نور لے کر آئے تھے۔ اور خاص طور سے آپ جو اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس دنیا سے، اس سماج سے، اس معاشرے سے، اس سوسائٹی سے جو اختلاف و انتشار کا جو ایک اندھیرا تھا، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آج جب ہم اپنے سماج کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بنظر ظاہر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں سوسائٹی کا، مسلم سوسائٹی کا، تو ہمیں جگہ جگہ نفرت، بغض اور عداوت نظر آتی ہے، دشمنی نظر آتی ہے، اور ہر جگہ اختلاف و انتشار کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ نظر آتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام برائیوں کو، کی جڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کی ایک میسج دے کر میں آپ حضرات کے سامنے رخصت ہو جاؤں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ المؤمن للمؤمن، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن
دوسرے مومن بھائی کے لیے ایک بنیاد کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اس عمارت کی طرح ہے اس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے، طاقت پہنچاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے ایک بلڈنگ، ایک عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت پہنچاتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے، اور اس میں آپس میں اختلاف و انتشار نہیں ہوتا ہے، اتحاد کی بدولت اس کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ لہذا مسلمانوں، تم بھی ایک دوسرے مسلمان کے لیے اسی عمارت کی طرح ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں اختلاف و انتشار نہ کرو۔ یہاں تک کہ بخاری شریف میں اسی حدیث کے بعد لکھا ہوا ہے، جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے ایسے بھی فرمایا، یعنی اس حدیث پاک میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اتفاق کا اور اتحاد کا درس دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، ان کا میلاد مناتے ہیں، تو ان کے پیغام کو بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت کریمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔